الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم رونق اسٹیج، علماء کرام، حفاظ ذوی الاحترام، مشائخ عظام، بالخصوص حضرت مولانا محمد اللہ شاہ قادری صاحب مدد اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ حضرت عبداللہ شاہ ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ حق چمن، دیگر بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں نے سارے مجمع کو سلام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارے جذبات کو سلامت رکھے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. اے خدا، جب تک یہ میرے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. حضرات گرامی، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہم غلامان احمد مختار کو جمع فرمایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہونا، عزت رسول کے لیے جمع ہونا، ہمارے اس جمع ہونے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے اس جمع ہونے کی محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہے. یہ جمع ہونا خود ہماری ضرورت ہے. ہم نے جب یہ خیال کیا کہ میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نکلا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری حیثیت ہے کہ ہم عزت مصطفیٰ کی حفاظت کریں؟ کیا یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم عزت رسول کی حفاظت کریں؟ کیا یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم سے ناموس رسالت کا تحفظ ہوگا؟ کیا ہم رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنے والے میں ہیں؟ حد یہ ہے، ہم جب یہ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی جمع ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اس لیے جمع نہیں ہوتے کہ ہمارے بولنے سننے سے عزت رسول کا تحفظ ہوتا ہے، بلکہ ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ جب ہم عزت رسول کی بات کرتے ہیں اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. جب ہم عزت رسول کی بات کرتے ہیں اللہ ہماری حیثیت بڑھا دیتا ہے، اللہ ہماری شان بڑھا دیتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا نام ہی ہماری عزتوں کی حفاظت ہے۔
ہماری جان کی حفاظت ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہے، ہمارے خاندان کی حفاظت ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر ہمارا جینا مرنا اور دونوں عالم کی عزتوں کا کوئی سبب ہے، فقط آمنہ کے لال کا نام ہے، فقط آمنہ کے لال کا نام ہے، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس جو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ نہ ہمارے سجدے قابل ہیں، نہ ہماری نمازیں قابل ہیں، نہ ہمارے روزے قابل ہیں، نہ ہماری عبادتیں قابل ہیں۔ ارے ہم پیش کیا کرتے ہیں؟ مالک گناہگار ہیں، کچھ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل کا نہیں ہے، ہم تو بس تیرے سامنے ہری گنبد کا مکی لے کر آئے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما۔ اور یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ محبوب بھی کیسی شان والا، اللہ اکبر، جس محبوب کو امام بنانے کا ارادہ ہوا۔ آپ غور کیجئے، کسی بڑے آدمی کے گھر میں بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہو، قوم کا امام بننے کے قابل ہو گیا ہو، وہ اپنے اعتبار سے لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ آج میرا بیٹا نماز پڑھائے گا، میرا بیٹا تراویح پڑھانے والا ہے۔ وہ خود جاتا ہے، دوستوں کو لے کر جاتا ہے، رشتہ داروں کو لے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب محبوب کو امام بنانے کا ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس شان سے امام بنایا کہ 1,24,000 نبیوں کو ان کی خبروں سے نکال کر مسجد اقصی میں جمع کیا اور مصطفیٰ کو امام بنا کے کھڑا کر دیا۔ امامت بھی کس شان والی امامت ہے میرے سرکار کی، جس ذات کو امام بنانا تھا، ارادہ کیا تو 1,24,000 نبیوں کو خبروں سے نکال کے جمع کر دیا مسجد اقصی میں۔ جاؤ، اب تک مقتدیوں کی باری تھی، اب امام دلوگر ہونے والا ہے۔ ایسی شان والا محبوب کہ جس محبوب کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا حیثیت ہماری کہ ہمارے محبت کرنے نہ کرنے سے کچھ ہو جائے۔ پروردگار عالم نے محبت فرمائی، آپ دیکھیں کیسی محبت فرمائی۔ جب محبوب سے محبت کی، اور محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، اس سے جڑی ہوئی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ رب کریم نے جب محبوب سے محبت فرمائی تو محبوب کی وجہ سے نہ صرف محبوب سے محبت کی بلکہ محبوب کے اہل بیت سے بھی محبت فرمائی ہے۔ محبوب کی وجہ سے محبوب کی اصل سے بھی محبت فرمائی، محبوب کی وجہ سے محبوب کی نسل سے بھی محبت فرمائی، محبوب کی وجہ سے محبوب کے ایک ایک صحابی سے محبت فرمائی۔ جب محبوب سے محبت کا اظہار کیا، فرمایا محبوب آپ مکے میں پیدا ہوئے، ببکہ مبارکن وہدی للعالمین، ہم نے اس کو لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے، ہم نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ آپ مدینے میں آرام فرما ہے، وہذا البلد الامین، ہم نے اس مدینے کو بلد امین بنا دیا ہے۔ محبت کی تو ایسی، وہ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وہ مقام جہاں بیماریاں پھیلتی تھی، مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہوئی، ایسی محبت کی پروردگار نے۔ حضور نے فرمایا اس مقام کو تم کہتے تھے یہاں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، سنو لا علاج مریضوں کے لیے بھی مدینے کی مٹی میں شفا رکھ دی گئی ہے۔ محبت کا انداز دیکھیں آپ، محبت کی شان دیکھیں آپ، کس شان سے رب کریم نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ محبت کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بیٹے کو محبت ہو، بیٹا کہے والد صاحب آپ سے پوری محبت، اپنی جگہ میرے کمرے میں ختم نہیں رکھنا، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے بہت چاہتا ہوں میری الماری کو ہاتھ نہیں لگانا، تمہارا میرا الگ الگ، کبھی سنا آپ نے؟ کوئی باپ کہتا ہے ایسا؟ اتنے بچے بیٹھے ہیں کسی کے باپ نے ایسا کہا نہیں، اتنے باپ بیٹھے ہیں کسی نے اپنے بچے کو ایسا کہا نہیں ہے کہ میرا تمہارا الگ الگ، جو میرا ہے سب میرے بچوں کا، میں مرنے کے بعد یہی تو لیں گے، میری زندگی میں بھی انہی کا ہوگا۔ کوئی بیوی سے کہتا ہے میرے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کہتا ہے کوئی؟ نہیں کہتا، کیوں؟
جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اپنا سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے جس سے محبت ہوئی ہے. ارے جب ہم معمولی انسان ہو کر یہ ضابطہ جانتے ہیں وہ تو پروردگار ہے, جب اس نے محبت کی تو ایسی محبت کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, بلکہ ایسی محبت کی کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا ہے. کیسی محبت فرمائی, آپ غور کیجئے. اب کوئی قرض دیتا ہے کسی کو, کس لیے دیتا ہے؟ واپس لانے کے لیے دیتا ہے نا. لیکن جب تحفہ دیتا ہے, شادی میں لے کے گیا تحفہ دے دیا, دوسرے دن واپس آ جانا بول کے نکلتا نہیں نکلتا. قرض جتنے دن بولے آپ اتنے دن میں واپس کر دینا پڑتا. کیوں کہ قرض ہوتا ہی وہ ہے جو واپس کر دیا جائے. لیکن آج ہمارا قصہ یہ ہے قرض پہلے کسی کو دینے تیار نہیں, اس لیے تیار. اب آپ حالات دیکھیں, ایسے عجیب و غریب حالات ہیں. کوئی آ کے خیریت پوچھا, الحمدللہ کاروبار کیسا چل رہا, بولتے ہی کورونا آ گیا, لاک ڈاؤن آ گیا, کہاں قرضہ پوچھ لیا تو اپنے کو پریشانی. لہذا اتنے غم دکھ سنا ہو کے انہیں قرض پوچھنا ہی نہیں میرے سے. جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرض دینا بھی صدقہ دینے کے برابر ہے. اور حضور نے فرمایا کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو جب تک اس کا دیا ہوا پیسہ واپس نہ آ جائے اتنا سارا وقت صدقہ دینے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں عطا فرماتا ہے. تو قرض جو ہوتا ہے وہ واپسی کے لیے ہوتا ہے, تحفہ جو ہوتا ہے وہ واپس آنے کے لیے نہیں ہوتا. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی ہے, یعنی یہ تحفہ اللہ نے دے دیا. زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں کل بھی مصطفیٰ کے پاس تھی, آج بھی مصطفیٰ کے پاس ہے, قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے پاس ہی رہے گی. حضور کے پاس سے کہیں اب جانے والا نہیں ہے. ایسی شان رکھنے والے نبی, اور پھر نہ صرف پروردگار نے محبت کی, امت کے دل میں جو محبت ہے نا, میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے آسمانی کتابوں کے حوالے بھی اگر دیکھیں گے 1,24,000 پیغمبروں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی نبی کی امت کے دلوں میں اپنے نبی کے حوالے سے وہ محبت ہرگز نظر نہیں آئے گی جو اس امت کے سینوں میں سرکار مدینہ کی محبت ہے. اس امت کے سینوں میں ہے. 1400 برس کے بعد بھی عاشق سے پوچھو کہے گا اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. 1400 برس کے بعد بھی پوچھیں آپ عاشق سے, وہ کہے گا نہیں, اپنا تو سب سرکار مدینہ کا آستانہ ہے, اپنا تو جو ہے آمنہ کا لال ہے. سرکار بندہ نواز کے سودرات سے پوچھا گیا کہ حضور زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے, تو سرکار بندہ نواز نے فرمایا حضور سامنے ہو تو زندگی بہتر ہے, حضور سامنے نہ ہو تو پھر مر جانا بہتر ہے. ہمارا تو سب کچھ حضور سے ہے نا, ہم نے تو قرآن پایا حضور سے, ایمان پایا حضور سے, بلکہ رحمان بھی حضور سے پایا ہے. جو لوگ ڈائریکٹ جانے کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ کعبے کے دروازے کو جو راستہ جاتا ہے وہ مدینے کی گلی سے ہو کے جاتا ہے. مدینے کی گلی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. سرکار بندہ نواز کے سودراس خواجہ دکن شہباز و بلند پرواز قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں سرکار مکے میں آرام پر مکے میں پیدا ہوئے, مدینے میں آرام فرما رہے ہیں, یہ تو سب جانتے ہیں, لیکن سرکار مکے میں کیوں نہیں ہے, مدینے میں کیوں آرام فرما رہے, مکے میں کیوں آرام نہیں فرما رہے؟ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جب آدمی حج کو جاتا ہے تو طواف اور مینا اور جمرات اور مزدلفہ اور عرفہ سب کچھ مکے اور مکے کے اطراف میں پورا ہو جاتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حج کے ارادے سے آئے اور اسی بہانے میں محبوب کی بھی زیارت کر لے, نہیں,
نہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو حج کو آئے وہ الگ سے سفر کرے اور پھر مدینہ جائے، کیونکہ حج کے اعمال مکے میں پورے ہوتے ہیں اور قبولیت کا اعلان مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے۔ قبولیت کا اعلان مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے عقیدت کی جڑوں کو کس قدر مضبوط فرمایا ہے۔ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں قبولیت کا اعلان جہاں ہوتا ہے وہاں جانا ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرات، ایسا محبوب، ایسے محبوب کی شان میں گستاخی ہوگی تو کیا اللہ خاموش بیٹھ جائے گا؟ آپ بتائیں کہ اللہ خاموش بیٹھ جائے گا؟ ماشاءاللہ آپ تمام بڑے جذبات کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، ہم سب کے جذبے کو سلامت رکھے۔ یہ جذبہ عشق رسول ہی کام میں آنے والا ہے۔ یہ جذبہ عشق رسول کے سوا کچھ بھی کام میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے بے ذوق سجدے نہیں دیکھے جائیں گے، مصطفیٰ کے اشارے دیکھے جائیں گے۔ آج ہم ناموس رسالت کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے؟ لوگ کہہ رہے ہیں مول صاحب FIR کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں مول صاحب جلسے کر رہے ہیں، کیا ہو جا رہا؟ کچھ فائدہ ہو رہا کیا؟ انہیں رضوی جا کے تیاگی ہو گیا، اور کیا کیا کی ہو جانے تو ہمارا کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے کھڑے ہونے سے اس کا کیا بگڑ گیا؟ ہمارے پاس ماڈرن جو لوگ طبقہ ہے نا، اپنے آپ کو ماڈرن اسلامک کہنے والا، پڑھا لکھا سمجھے جانے والا جاہل طبقہ، ہاں، جن کو سوٹ بوٹ پہن لیے، آفس کو چلے گئے، آفس سے آ گئے، اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ طبقہ ہمارے پاس جو ہو گیا، یہ طبقہ کہہ رہا ہے آپ کے یہ کرنے سے کیا ہو گیا؟ آپ نے دیکھا جتنے باہر آئے ہیں نا، جتنے میدان میں اترے ہیں نا، جتنے اس پہ کیس کرنے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سوٹ بوٹ پہن کے ٹائی لگا کے آیا۔ آیا آپ کو نظر آیا کوئی؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، میرا ایمان کا معاملہ ہے، میری جان کی جان کا معاملہ ہے، میرے ماں باپ کی عزت جس کی نالین کی گرد و غبار پہ صدقے ہے، اس آمنہ کے لال کا معاملہ ہے۔ دنیا کا کوئی سپر پاور سامنے آ جائے، میں اپنا سینہ سامنے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن سرکار کی گستاخی کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ تقسیم کر دیجئے پہلے، اس کے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہو گیا تقسیم؟ ہو گیا؟ روک دیجئے نہیں تو تھوڑی دیر، کیونکہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات آپ غور کیجئے، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں بھائی انہیں کر لیا، چلو آپ نکل گئے، باہر آ گئے، FIR پہ FIR کرتے چلے گئے، اور بہت سے اس کے خلاف جلسے ہو گئے، بڑی بڑی کانفرنس ہو گئی، اس کا کیا بگڑ گیا؟ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اس کا کیا بگڑ گیا؟ حضرات ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے کیا کرنے سے اس کا کیا ہوگا، نہیں جانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے کیا کرنے سے اس کا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ دل کے اطمینان کے لیے ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں جانتے ہمارے کیا کرنے نہ کرنے سے اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم جب سرکار کی ناموس کے لیے جمع ہوں گے، اس لیے جمع ہوں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور 2021 میں عزت مصطفیٰ کی خاطر گھر سے نکلنے والوں کے نام پکارے جائیں گے، اس میں آپ کا بھی نام پکارا جائے گا، میرا بھی نام پکارا جائے گا۔ اس میں آپ کا میرا نام پکارا جائے گا۔ ہم حکومتوں کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے، ہم آمنہ کے لال کی غلامی ثابت کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ مطلب ہی نہیں، ہم جوتی پہ رکھتے ہیں ایسی طاقتوں کو جو مصطفیٰ کے خلاف آئے، ایسی حکومتوں کو ہم غلامان رسول اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے مسلمان وہی جائے گا جس نے صرف مصطفیٰ سے تعلق رکھا ہے۔
آگے بتاؤں گا انشاءاللہ صحابہ نے کیسا تعلق رکھا ہے. آپ غور کیجئے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آج ہم غور کیجئے، غور کریں کہ ہمارے والد کو کسی نے گالی دی، ہم برداشت کرتے ہیں؟ آپ بتائیں ہم برداشت کرتے ہیں؟ ہماری ماں کو کسی نے گالی دی، ہم برداشت کرتے ہیں؟ ارے ہمارے بچے سے محلے کا کوئی آدمی لڑ پڑے، ہم برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہمیں اس سے محبت ہے، جبکہ یہ محبتیں بھی سرکار نے سکھائی ہیں، یہ محبتیں بھی ہمیں سرکار نے بتائی ہیں. آج ہم مسلمان ہو، کوئی انسان ہو، اپنے باپ کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف، اپنے بیوی بچوں کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف کوئی زبان کھولے، ہم برداشت نہیں کرتے. جبکہ یہ ماں باپ، یہ بیوی بچے، یہ رشتہ دار، یہ دوست و احباب کوئی بھی قبر میں آنے والے نہیں ہیں. اگر میری اور آپ کی قبر میں کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال تشریف لائے گا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے. اگر مصطفیٰ کی عزت کی خاطر کھڑا ہونے والا غلام ہوگا، وہ دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. وہ جیسے سرکار کو دیکھے گا اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضرات، لیکن عزت رسول کے لیے جینا مرنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت کے قوانین کو توڑ کے آگے نکل جائیں. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں، گھر میں نہ بیٹھیں، اپنا جمہوری حق استعمال کریں، احتجاج درج کروائیں. جب اپنے گھروں پہ معاملہ آیا، جب اپنی سٹیزن شپ کا معاملہ آیا تو سڑکوں پہ نکل آئے. اپنی عزت کی بات آئی تو سڑکوں پہ آنے والی قوم رسول اللہ کی عزت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کے ایک FIR نہیں درج کروا پائی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں لے جا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ آپ دیکھیے صحابہ کے لیے کیا ہوتا تھا، جو ہوتا تھا سرکار کے لیے ہوتا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صداقت مآب، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ جب آپ کے ایک صاحبزادے جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آپ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ ابا جان، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا ایک موقع ایسا آیا، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے. آپ کسی اور سے لڑ رہے تھے، لیکن قریب تھا کہ آپ کی گردن پہ میری تلوار چل جاتی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو میں نے اپنی تلوار کو پیچھے کھینچ لیا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ ہیں، اسی لیے میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا، تلوار کو پیچھے کھینچ لیا. سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، بیٹے ہم تمہاری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ہمیں اس لیے بخش دیا کیونکہ ہم تمہارے باپ ہیں. لیکن سنو، اگر تم ہماری تلوار کی زد میں آ جاتے، خدائے پاک کی قسم ہم تمہارا سر قلم کر دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے یا ہمارا باپ ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں جو سامنے کھڑا ہے اس کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے. سرکار کا غلام ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے، سرکار کا دشمن ہو اپنا باپ ہو کہ بیٹا ہو، زبان سے زیادہ ہم تلوار سے بات کرتے ہیں. یہ ہے صحابہ کا نقش قدم، یہ ہے صحابہ کا طریقہ. ارے ذات کا ادب تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک بات کا ادب دیکھیے صحابہ کے اندر. صحابہ کرام نے ایک ایک بات کا سرکار کی کیسے ادب فرمایا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا، صحابہ کرام سکتے کے عالم میں ہیں. وہ سیدنا صدیق اکبر ہی کا دم تھا کہ امت کو اس وقت آپ نے سنبھالا. صحابہ سکتے کی کیفیت میں سرکار فاروق اعظم جیسی شخصیت فرما رہے ہیں کہ کوئی کہے میرے نبی کا انتقال ہو گیا میں سر قلم کر دوں گا. سرکار عثمان غنی
کسی سے بات کرنے کی کیفیت میں نہیں ہے. اور مولا علی سرکار کے غسل میں اور تمام دوسرے جو ذمہ داریاں گھر والوں کی ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں میں مصروف ہیں. اب آپ غور فرمائیے، ایسے عالم میں بڑے بڑے صحابہ، ان کا عالم یہ ہے جیسے زمین پیر کے نیچے سے کھسک گئی ہو. جس نبی کی دیدار کے لیے زندگی تھی، اس نبی کے دیدار سے محروم ہونا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا؟ ایک صحابی ہے ابن عبد ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے آئے، آ کے کہنے لگے ابا جان کیا آپ نے سنا کیا ہوا ہے؟ وہ جھاڑ کو پانی ڈال رہے تھے. پوچھا کیا بات ہو گئی بیٹے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ کو کیا خبر نہیں پہنچی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. یہ سننا تھا، تیزی سے دوڑے، مسجد نبوی کی طرف آئے، جب حالات کو دیکھا، خبر کی تصدیق کی، اتنا روئے کہ رونا بند نہ ہوا کئی دن تک. تو آپ کی آنکھیں بیکار ہونے لگی، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. طبیبوں نے کہا تم رونا چھوڑ دو، تمہارا علاج ہو جائے گا. جواب دیا خدا کی قسم میں رونا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں تھی ہی آمنہ کے لال کا دیدار کرنے کے واسطے. سرکار نہیں ہے تو مجھے آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے محبت جو صحابہ کے دروازے سے اس امت کو ملی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر ایسی کیفیات میں ہیں اور چاروں طرف سے دشمن اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب ان کے اوپر حملہ کیا جائے. مسلمان اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، ابھی ان پہ حملہ کیا جائے، ان کی کمر توڑی جائے، ان کی حکومت کو یہیں متزلزل کیا جائے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جلیل القدر صحابہ سرکار کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ کو کہہ رہا تھا بات کا ادب دیکھیے، سرکار کی بات کی عزت دیکھیے، ذات کی عزت پہ بعد میں بات آئے گی. آپ دیکھیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابہ حضور کی سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، آپ نے جب لشکر حضور نے روانہ فرمایا تھا وصال سے پہلے، وہ اسامہ ابن زید کی ذمہ داری میں نکلا تھا، وہ لشکر کچھ دور پہ رکا ہوا ہے، اس لشکر کو آپ واپس بلا لیجئے تاکہ اگر دشمن حملہ کریں گے تو وہ لشکر ہمارے کام میں آ سکے گا، وہ لشکر ہماری مدد کر سکے گا. آپ اس لشکر کو واپس بلا لیجئے تاکہ ہماری مدد کے لیے وہ لشکر کام میں آ سکے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا، وہ لشکر میں ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا. اب صحابہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں صدیق اکبر کا جلال بڑھتا گیا. آگے بڑھ کے جلال میں آ کے سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا تم کیا چاہتے ہو میں اس لشکر کو واپس بلاؤں؟ سنو، اگر مدینے پر دشمن حملہ کرے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، ہمارے بچوں کی لاشیں مدینے کی سڑکوں پہ پھینکی جائیں اور خود میری لاش کو بھیڑیے گھسیٹ کر لے جائیں، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو فیصلہ کر کے میرے مصطفیٰ نے روانہ کر دیا، ابو بکر اس کو واپس نہیں بلا سکتا، نبی کی بات کے خلاف کام نہیں کر سکتا. یہ بات کی عزت ہے. آپ غور کریں ساتھ کی عزت کا کیا معاملہ تھا ہوگا ان کے نزدیک. برداشت ہی نہیں کیا. جب کھڑا ہوا اسود عنسی، صحابہ نکلے. جب کھڑا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یہ مدعیان نبوت گستاخان رسول ہیں. حضور نے فرمایا 30 کذابون دجالون، میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. سرکار فرماتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار صدیق اکبر نے صحابہ کا لشکر تیار کیا. صحابہ کا لشکر نکلا، 23,000 کے قریب مسلمہ کذاب کے ماننے والے، اس کو نبی ماننے والے پیدا ہو چکے تھے. ان 23,000 کو ختم کیا. 1200 اصحاب
रसूल की गर्दनें कट गई, जानें चले गई, उन्होंने अपनी जानों के नजराने देना बर्दाश्त किया, लेकिन नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला सहाबा ने बर्दाश्त नहीं किया। यहां तक लिखा है कुतुब के अंदर कि जब मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के लश्कर के साथ जंग हो रही थी तो एक सहाबी रसूल पर उसके एक मानने वाले ने हमला किया। सहाबा के जज्बात किस लेवल पर थे आप गौर कीजिए, किस मेयार पर थे सहाबा के जज्बात। आप इसको गौर कीजिए कि जब उसके एक मानने वाले ने एक सहाबी के पैर पे हमला किया, रिवायतों में आता है आपका पैर पिंडली से कट के जमीन पे जा गिरा। पिंडली पे जब उसने हमला किया, पैर कट के जमीन पे जा गिरा। उस सहाबी के जज्बात का यह आलम था, अपना कटा हुआ पैर उठा के उसको फेंक के मारा है, उसकी हैबत से उसका दम निकल गया, मगर गुस्ताखान रसूल को बर्दाश्त नहीं किया। यह है असहाब रसूल की सुन्नत। गुस्ताखान रसूल जब सामने आए, हम नहीं जानते सामने कौन खड़ा है, हम बस ये जानते हैं इसका मुस्तफा से क्या रिश्ता है। ये उम्मत का मेयार होना चाहिए था। लेकिन आज आप देखें, हमारा मॉडर्न तबका एक बात कहता है, घरों में कुछ एक बात चल रही है, नौजवानों को चबूतरों से, व्हाट्सएप और फेसबुक से फुर्सत ही नहीं है। अब आप देखते जाएं हालात कहां से कहां जा रहे हैं। आज अगर इस कौम ने अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दिया, कल खुदा ना खास्ता फिर गुस्ताखियां होंगी और ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, और इसके जिम्मेदार हम होंगे, हम इसके जिम्मेदार होंगे। जमहूरी एतबार से अपना हक इस्तेमाल करें, जो हम अपने कानून के हद में रहकर कर सकते हैं आगे बढ़े। सामने आ जाए तो फिर बात और है, लेकिन यहां रह के हम जो कर सकते हैं वो करना हमारे ऊपर लाजिम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए खड़े ना हुए तो फिर कब खड़े होंगे? अपने जिंदा होने का कब सबूत देंगे? कोई हमको गाड़ी चलाता हुआ तेज नजर से घूर के देख ले, हम लड़ने तैयार हो जाते हैं। कोई नबी को गाली दे, हमें तकलीफ ना हो। क्या ये ईमान के जिंदा होने की निशानी है? ये ईमान के जिंदा होने की दलील है? आप गौर कीजिए, हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया है, उन्होंने अपने 4 बेटों को, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, और या तो 4 बेटों में से एक को दीन के वास्ते पेश करो, हाफिज़ कुरान बनाओ, बोलो तो तैयार नहीं है। और वहां 4 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए, चारों बेटों को बुलाया, इरशाद फरमाया ग़ज़वा उहद का मौका है, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैदान में उतरना है। क़यामत के दिन तुम में से एक को भी अपना दूध माफ नहीं करूंगी, एक को भी अपना दूध माफ नहीं करूंगी अगर एक भी मैदान से जिंदा बच के आ गया। ये माँ भी एक माँ है, अल्लाह अकबर, जिसने बताया सरकार की मोहब्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों से फरमा रही है, एक भी जिंदा बच के आ गया, बल्कि पीठ पे अगर किसी की वार नजर आया तब भी माफ नहीं करूंगी। कहीं तुम पीठ फेर के भाग कर अगर आ रहे हो तब भी माफ नहीं करूंगी। मैदान में जाना, हुजूर के दुश्मनों के सामने खड़े होना, अपनी जानों को कुर्बान कर देना, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारे बाप के सामने मैं ये कह सकूं कि तुम्हारी औलाद को गुलाम रसूल बना के दुनिया से पहुंचाया। ये है माएँ जिन्होंने अपनी औलादों को रसूलुल्लाह की इज्जत की अहमियत बताई थी। सहाबाए किराम बर्दाश्त, हुजूर की मोहब्बत का मामला आया वो बेचैन हो जाते। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, नौजवान सहाबी है, निकाह फरमाया, शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजरी, फजर का वक्त करीब है, अभी गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में बैठे हैं कि गुस्ल शुरू हो रहा है। आवाज आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, कौन इस्लाम के लिए आना चाहता है, कौन इज्जत रसूल के लिए आना चाहता है, वो आए। जंग के लिए मुसलमानों की जरूरत पड़ गई है। हजरत हंज़ला को जब आवाज पहुंची कि सरकार ने बुलाया है, इज्जत रसूल के लिए, इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है, जब आवाज पहुंची तो उन्होंने इतना भी इंतजार पर गवारा न किया कि गुस्ल करके बाहर निकल जाते। सीधे उठे, उसी नापाकी की हालत में
میدان میں پہنچے، دشمنوں سے لڑے، یہاں تک کہ اسی حال میں شہید ہو گئے۔ اب اصول یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جب کوئی شہید ہو جائے اسے غسل نہیں دیا جاتا۔ گھر سے اطلاع پہنچائی گئی کہ ناپاکی کی حالت میں نکلے تھے، شاید غسل دے دیا جائے۔ صحابہ کرام حضرت حنظلہ کو غسل دینے آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا صحابہ سے رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سرکار کی محبت کا اللہ بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے، سرکار اپنی محبتوں کا بدلہ دینا جانتے ہیں۔ ایک عاشق تڑپ رہا ہے یمن میں، حضور نے فرمایا عمر، علی یہاں آؤ، یہ میرا جبہ ہے جو تمہارے پاس امانت ہے، تمہارے پاس امانت ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا ایک عاشق ہے جو یمن میں میری محبت میں تڑپ رہا ہے۔ ایک زمانے میں آئے گا جس کا نام اویس قرنی ہوگا، وہ آئے گا تو میرا جبہ اس کو عطا کرنا، اس سے کہنا حضور نے فرمایا اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اب آپ غور کیجئے، عاشق رہ کے تڑپے یمن میں، مصطفیٰ کو خبر بھی ہو جاتی ہے، مصطفیٰ اسے محبت کا بدلہ بھی دے دیا کرتے ہیں، محبتوں کا بدلہ اللہ اس کا رسول برابر عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہے، غزوہ احد میں مشہور ہو گیا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مولا کائنات کو پتا چلا، یہ آواز سیدنا علی المرتضیٰ، مولا علی شیر خدا حیدر کرار خیبر شکن کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا جب سرکار نہیں ہے تو پھر اب زندہ کس کے لیے رہنا ہے، اور علی نے تلوار اٹھائی اور تیزی سے دوڑے، دشمنوں کے نرغے میں گھس گئے۔ روایتوں میں آتا ہے علی جس طرف جاتے یا تو دھول اڑتی نظر آتی یا تو دشمنوں کے سر اڑتے نظر آتے تھے۔ علی جس طرف جاتے یا تو دھول اڑتی نظر آتی یا دشمنوں کے سر اڑتے نظر آتے، اگر دشمنوں کے جھتے ہوتے علی جھتے میں گھستے اور سب کی لاشیں گرا کے نکل جاتے۔ اور شاعر کہہ رہا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ارشاد رسول ہے، عزت سرکار نے جب جس نے محبت کی ہے بدلہ عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے صحابیات کے اندر کیا محبتیں تھی سرکار کی۔ ایک صحابیہ ہے، ان کو پتا چلا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد میں، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ لیکن جب سرکار تشریف لا رہے ہیں، جھوٹی خبر ہے، سرکار تشریف لا رہے ہیں، اب آپ دیکھیے وہ صحابیہ اپنے گھر سے نکلی، سرکار کے دیدار کے لیے بے چین ہے۔ محبتیں دیکھیں کیا ہے محبت رسول، جب یہ سمجھ میں آئے گی تو پھر عزت رسول کے لیے کھڑے ہونا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے بتا رہا ہوں، وہ صحابیہ گھر سے باہر نکلی، حضور کی طرف دوڑ رہی ہیں، ایک صحابی ملے، کہنے لگے تمہارے لیے بہت بری خبر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ جواب دیا تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ والد شہید ہو گئے نا، یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ پھر آگے بڑھی، ایک اور صاحب ملے، کہنے لگے تمہارے لیے بری خبر ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ اس صحابیہ کا جذبہ ایمانی دیکھیے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ اور آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، کہنے لگے تمہارے بیٹا شہید ہو گیا ہے، بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ تو صحابیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ وہ سرکار آ رہے ہیں، خبر سنی، وہ آئی، آگے بڑھی، سرکار کی اونٹنی کے سامنے کھڑی ہو کے اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں جب آ رہی تھی کسی نے کہا باپ شہید ہو گئے، کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے کہا شوہر شہید ہو گئے، لیکن سرکار اگر آپ کی ذات سلامت ہے تو مجھے کسی کے جانے کی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے کچھ مطلب نہیں کیا عشق کا انجام ہے، تم پہ
صدقے ہو کے مر جانا ہمارا کام ہے. یہ بتائی صحابہ نے محبت سرکار کی. آپ سلامت ہیں تو ساری کائنات سلامت ہے, آپ نہیں ہیں تو پھر سب رہ کے بھی کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو سرکار بندہ نواز نے فرمایا تھا کہ اگر سرکار موجود ہے تو زندگی بہتر ہے, سرکار سامنے نہ ہو تو پھر مر جانا ہی بہتر ہے. حضرات, سرکار نے محبتوں کے بدلے کیسے عطا فرمائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی, ان کو اللہ کے رسول نے محبت کا کیا صلہ عطا فرمایا. آپ غور کیجئے, غزوہ احد میں وہ حضور کے سامنے آئے, بہت بڑے تیر انداز تھے, وہ حضور کے سامنے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, جو میں تیزی سے تیر چلاتا ہوں, دشمنوں کے حملے آئیں گے میں روکوں گا اپنے اوپر, آپ کی طرف کسی کو بڑھنے نہیں دوں گا. سرکار تیر نکال کے دے رہے, اور سعد ابن ابی وقاص لگاتار تیر چلاتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ تیر دیتے رہے سرکار, اور سعد ابن ابی وقاص تیزی سے تیر چلاتے رہے. ایک موقع ایسا آیا, سرکار نے فرمایا سعد تو تیر چلاتا جا, تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہے. سعد تو تیر چلاتا جا, اصحاب رسول کی عزت دیکھیے. سعد تو تیر چلاتا جا, تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہے. کیا بدلہ حضور نے عطا فرمایا, اور قیامت کی صبح تک کے لیے ان کے نام کو روشن فرما دیا, اور بتایا لوگ سمجھے میرے اہل بیت کیا ہے, لوگ سمجھے میرے صحابہ کیا ہے. کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے وہ در پردہ حضور پاک کا گستاخ ہے. ہاں, حقیقت میں کوئی صحابہ کا گستاخ ہے وہ در پردہ حضور پاک کا گستاخ ہے. کیونکہ نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی سے جڑی ہوئی ہر شے سے محبت کی جائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, آپ غور کیجئے, ایک صحابیہ ہے, غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے, وہ لے کر آئے. تمام صحابہ اپنے اپنے حیثیت کے حوالے سے لے کر آئے. ایک صحابیہ آئی حضور کی بارگاہ میں اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر, اور حضور نے جب بچے کو دیکھا فرمایا یہ کیا ہے. عرض کیا سرکار آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے, میرے پاس اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں تھا, اسی لیے حضور بچہ لے کر آ گئی. سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے سامان کی بات کہی تھی, یہ بچہ میرے کیا کام آ سکتا ہے, کیا یہ بچہ میرے کام آئے گا جنگ میں. اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں یہ بچہ آپ کے کوئی اور کام میں تو نہیں آ سکتا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب دشمن تیر و تلوار سے آپ کے اوپر حملہ کریں, آپ اس بچے کو ڈھال بنا لیجئے, اور تیر و تلوار کے زخموں کو اور واروں کو میرے بچے کے جسم میں روک لیجئے, کیونکہ میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کر سکتی ہوں, لیکن آپ کے جسم مبارک پہ خراش بھی آ جائے میں برداشت نہیں کر سکتی. کیا ہے محبت, اللہ اکبر, کیا محبت ہے. اور آج ہماری ایک محبت ہے, ہم تو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارا حال کیا ہے, نیند 10 منٹ کی فجر کی نماز کے واسطے قربان نہیں کرنے والا بچے قربان کرتا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, بولیے آپ, صحیح ہے نا. ارے 10 منٹ کا کاروبار نماز کے لیے نہیں چھوڑنے والا کیا بچے قربان کرتا. اس کو کیا معلوم بچے قربان کرنا کیا ہے, کاروبار میں لگا ہوا ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, ارے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور نے فرمایا ہے. جب نماز کا وقت آئے کعبے کا طواف رک جاتا ہے, ہمارے کاروبار کی اوقات ہے کہ وہ چلتا رہے. ہم اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں. صرف آج ہم نے جلسہ کر لیا, کیا حق ہو گیا ادا رسول اللہ کی محبت کا, کیا دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. نہیں, آج اگر ہم نے جلسہ کیا اور کل فجر کی نماز چھوڑ کر ہماری قوم سوتی رہی, دنیا کہے گی 2 گھنٹے کے لیے ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوا تھا, جو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر نہ کر سکا وہ نبی کی عزت کی کیا فکر کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارا معاملہ ہے,
یہ کسی اور قوم کا نہیں سنا رہا ہوں، ایران توران کے قصے نہیں، میری آپ کی زندگیاں بتا رہا ہوں۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا پابند ہونا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے جو قوم اپنے نبی کی سنت سے اتنی محبت کرتی ہے وہ اپنے نبی کی ذات سے کتنی محبت کرتی ہو۔ یہ بتانا ضروری ہے دنیا کو کہ ہمیں اپنے نبی کی ایک ایک ادا سے محبت ہے۔ آپ دیکھیں اداؤں سے جب پروردگار نے محبت فرمائی تو کیسے محبت فرمائی۔ آج دنیا بڑے اختلافات میں پڑی ہے، بیچارہ ایک طبقہ تو ایسا ہے یہاں ہاتھ باندھنا پہ پوری قوم کو لڑا کے چھوڑ دیا، رفع دین کرنا نہیں کرنا پہ پوری قوم لڑ رہی ہے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات جدا گانا ہے، صوفیاء غیر کو بھی اپنا کرنا جانتے ہیں۔ خواجہ خواجگان کا آستانہ ہے اجمیر مقدس میں، صدیوں سے دیگ پکائی جا رہی ہے، ایک بھی ٹکڑا آج تک غریب نواز کی دیگ میں گوشت کا نہیں گرا ہے، نہیں پکایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا کہ ہمارے پاس مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں، گوشت کھانے والے بھی آتے ہیں، نہ کھانے والے بھی آتے ہیں۔ جب ہمارے پاس آئے تو ان کو غیریت کا احساس نہ ہو، ہمارے لوگ بھی کھا کر جائیں، وہ بھی ہمارے پاس سے کھا کر جائیں۔ یہ ہے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہے صوفیاء کا طریقہ۔ اب آپ دیکھیے یہ تو طبقہ لڑانے پہ بیٹھا ہے، رفع دین کرنے نہیں کرنے پہ لڑائی، ہاتھ سینے پہ باندھے ناف کے نیچے باندھے پہ لڑائی، آمین زور سے بولنے آہستہ بولنے پہ لڑائی، ہر چیز میں ایک نیا فتنہ ڈال دیتا ہے، ہر چیز میں اہل سنت کے عقائد کو ٹارگٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ سے کہوں صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ذریعے الگ الگ طریقوں کو اپنے حبیب کے ظاہر فرمایا۔ حضور نے یہاں بھی ہاتھ باندھا ہے، یہاں بھی ہاتھ باندھا ہے، رفع دین کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب کی ایک ایک ادا قیامت کی صبح تک باقی رہے، اس لیے اللہ نے چاروں اماموں میں تقسیم کر کے جاری فرما دیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے وسعت نظری، یہ ہوتا ہے سلیقہ گفتگو کا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار سے تعلق، سرکار کا عشق، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب موقع ملے تو دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم پہلے زمانے میں ہی عاشق ہوتے تھے، آج عاشق نہیں ہوتے، ایسا ہرگز نہیں۔ موقع ملے تو دنیا کو پتہ چلے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس جذبے میں فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ سرکار کی محبت اللہ نے ہمارے رگ و ریشے میں بسا دی ہے، اس امت کے خون میں، خمیر میں محبت رسول بسا دی گئی ہے۔ محبت رسول کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سرکار کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، سرکار کی نام پہ کوئی نہیں آنا، سب برداشت کر سکتے حضور کی عزت کے معاملے میں، نہ کوئی سودے بازی ہوگی، نہ کوئی کمپرومائز ہوگا۔ سرکار کا جو دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، اور ہمارے ماں باپ کے دشمن سے زیادہ سرکار کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہماری جان کے دشمن سے زیادہ سرکار کا دشمن ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ہماری ساری محبتیں آمنہ کے لال کی نالین اقدس پہ قربان ہے۔ آپ غور کیجئے، کیا یہی ایک مرتبہ کا جلسہ ہی کافی ہے؟ کیا ایک مرتبہ کا ذکر رسول ہی کافی ہو جاتا ہے؟ کیا ایک مرتبہ کا یہاں جمع ہونا یا احتجاج کرنا یا ایک مرتبہ کا FIR کروا دینا ہی کافی ہو جاتا ہے؟ نہیں، زندگی بھر بتانا پڑے گا۔ ہم اپنے نبی کے معاملے میں برداشت کسی کو نہیں کر سکتے، ہم زندہ نبی کی زندہ قوم ہے، زندہ امت ہے، یہ دنیا کو بتانا پڑے گا۔ ایک آدھ مرتبہ جلسے جلوس کر لینے سے بات نہیں چلے گی، اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھائیے۔ آج آپ کو جانا پڑ رہا ہے، کس کے پاس؟ علماء کے پاس جائیں، کیوں جا رہے ہیں؟ جانا چاہیے، جانا ہی چاہیے مشائخ کے پاس، علماء کے پاس، لیکن اپنے بچوں کو بھی سیرت نبی پڑھائیے، تاکہ ہمارے بچے کل کے دن جب حضور کی سیرت پہ حملہ کیا جائے کسی کے انتظار کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا بچہ کھڑا ہو کے جواب دینے کے قابل ہو جائے۔ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت پڑھائیے، اور سیرت کے وہ گوشے جن پر دنیا اعتراض کر رہی ہے
ان گوشوں کے بارے میں اپنی نسلوں کو بتائیے کہ کس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو گستاخی کر رہا ہے وہ گستاخی کرنے کے باوجود بھی تعریف کرنے والا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر نعوذ باللہ کسی نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہوں، نہیں مانتا ہوں، یا حضور کے بارے میں کچھ حضور کا نام لے کے کہہ رہا ہے، آپ غور کیجئے کہ وہ گستاخی کرنے والا بھی تعریف کر رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کوئی کہہ رہا ہے نہیں مانتا ہوں تو اس میں تعریف کہاں سے آ گئی؟ کوئی کہہ رہا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ کوئی حضور کا نام لے کے کہے میں نہیں مانتا تو مطلب یہ ہے کہ بعد میں کہہ رہا ہے نہیں مانتا، جب نام لے رہا ہے تو خود بخود اس کی زبان پہ تعریف مصطفیٰ جاری ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ کوئی دم مار لے لیکن گستاخی نہ کر سکے، گستاخ کو بھی پتا چلے چاہے نہ چاہے زبان پہ تعریف آ رہی ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف گستاخی کی گئی ہے میرے سرکار نے جواب دیا ہے، اور جب بھی سرکار کے خلاف کسی نے گستاخی کی رب کائنات نے جواب دیا ہے۔ ابھی ہم نے ترجمان قادریت شہزادہ غوث اعظم علامہ سید رضوان پاشا قادری الحیدری لاؤبالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا تفصیلی خطاب ہم نے سماعت کیا، جس میں انہوں نے اس گستاخ کا ذکر فرمایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں کھا کے قسمیں یاد کر کے فرمایا ہے فلاں 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 یہ غلطیاں ہیں۔ اصل غلطی یہ ہے کہ رس میرے محبوب جو آپ کا گستاخ ہے نا وہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے جو دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ حلال زادہ نہیں ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کرے، یہ حرام زادہ ہے، اور یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کی، بلکہ حیدرآبادی الفاظ میں کہوں کو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، اس کے خاندان کی، اس کی نسل کی پوری حقیقت کو کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ محبوب آپ کے بارے میں بول رہا ہے، میں اس کے بارے میں بولوں گا۔ سرکار کو ذری سی تکلیف ہو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کچھ دنوں کے لیے جب وحی کا سلسلہ بند ہوا، سلسلہ وحی کا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا تو تمام مکے کے جو دیگر کفار تھے وہ تانا دینے لگے کہ بھئی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے ان لوگوں کے اوپر، ان کے نبی کے اوپر، لہذا اب آگے وحی کا سلسلہ نہیں ہوگا، ان کا خدا ان کے نبی سے ناراض ہو گیا ہے۔ ابھی آرام سے تشریف رکھیں، مولانا کے آنے کے لیے بھی کافی وقت ہے، تھوڑی دیر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو بولوں گا انشاءاللہ۔ ہے اجازت ہے پیچھے والوں کی؟ انشاءاللہ الحمدللہ، اللہ جذبات کو سلامت۔ ابھی وقت ہے مولانا کے آنے کے لیے، ابھی آرام سے بیٹھیں۔ آپ لوگوں کی بے چینیاں اور چہروں پہ مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا درس دیا ہے۔ آپ دیکھیں وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے اور یہ کفار تانے دینے لگے، اللہ اپنے نبی سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، ودعا رب محمدا، اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، ان کے نبی سے ان کا خدا ناراض ہو گیا، ایسی ایسی باتیں کرنے لگے۔ وحی کا سلسلہ بند ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جب یہ بات پتا چلی تو حضور کے قلب مبارک کو یہاں تکلیف ہوئی کہ واقعی میں وحی کا سلسلہ بند ہے اور یہ لوگ کفار تانا دے رہے ہیں۔ حضور کے دل کو یہاں تکلیف ہوئی، وہاں رب کریم کی غیرت جوش میں آئی۔ ارشاد فرمایا جبرائیل وہ کہہ رہے ہیں کہ رب نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، میرے مصطفیٰ کو تانا دے رہے ہیں، جاؤ میرے محبوب کو سناؤ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے مصطفیٰ قسم ہے آپ کے اس رخ زیبا کی جس کی روشنی سے دن روشن ہو رہا ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی ان زلفوں کی جو چھا جائے تو رات کو خوبصورتی حاصل ہو جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما خلا، آپ کا رب نہ آپ کو بھولا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔ وللآخرۃ
خیر لک من الاولی، میرے مصطفیٰ آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کہہ رہے ہیں رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے. ان کو سنائیے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ خود اس سے راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ دیکھیں سرکار کے شہزادگان کا جب وصال ہو رہا ہے، یکے بعد دیگرے سرکار کے جب شہزادے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، شہزادگان کا وصال ہوا، اب شہزادیاں باقی رہ گئی. کفار نے تانا دیا، کہنے لگے دیکھو تمہارے نبی تو مقطوع نسل ہے، نعوذ باللہ، تمہارے نبی کی تو اولاد چلنے والی نہیں ہے، تمہارے نبی کا خاندان ختم ہو رہا ہے، بیٹیاں بچ گئی ہیں، بیٹے ختم ہو گئے ہیں. یہاں کفار نے گستاخی کی، وہاں رب کریم نے جواب دیا مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں چلے گی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو آل کی اتنی کثرت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان سب کے خاندان ختم ہو جائیں گے لیکن آل رسول کا خاندان زندہ ہوگا، آل رسول کا خاندان باقی ہوگا. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی. ان شانئک هو الابتر. اس لیے میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں سید اتنے پوری دنیا میں کہاں سے آ گئے، میں کہتا ہوں سیدوں کی پیدائش انا اعطیناک الکوثر کی دلیل ہے. سیدوں کی پیدائش کیا ہے، سیدوں کی حفاظت کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر سیدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. اللہ فرما رہا ہے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل ہم باقی رکھیں گے. نہ صرف یہ کہ نسل کے باقی رکھنے کا اعلان فرمایا بلکہ نسل ایسی شان والی عطا فرمائی ہے. امام حسن کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، امام زین العابدین ایک طرف ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام علی تقی ہے، امام علی نقی ہے، امام حسن عسکری ہے. ارے وہ نسل جس کو اللہ نے باقی رکھا وہی نسل عبد القادر جیلانی ہے، اسی نسل میں معین الدین اجمیری ہے، اسی نسل میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، اسی نسل میں خواجہ دکن بندہ نواز گیسو دراز ہے، اسی نسل میں بابا شرف الدین سہروردی ہے، اسی نسل میں حضرات یوسفین ہے، اسی نسل میں شاہ راجو قتال حسینی ہے. کائنات میں پھیلے ہوئے سادات ان کے خاندان ان کا فیضان بتا رہا ہے کہ جب گستاخ نے نبی سے کہا نسل ختم ہو رہی ہے، اللہ نے بتایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کی نسل کو کثرت عطا فرمائی. اور کیسی کثرت، ساری دنیا اٹھا کے دیکھیے، ساری دنیا میں فیضان حیدر کرار کے خاندان کا پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا میں سیدہ فاطمہ زہرا کے خون کے جھنڈے نظر آئیں گے. انا اعطیناک الکوثر. جب گستاخوں نے گستاخی کی رب نے اس طرح جواب دیا. یہ تو سرکار کے بارے میں تھا. مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں تو کفار نے، منافقین نے، ایک واقعہ ہوا بھی ایسا تھا کہ جس مسلمان کے گھر میں کوئی خوشخبری ہونے والی ہوتی تھی سب کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی تھی، سب کے پاس. 6-8 مہینے تقریباً گزر گئے. جس مسلمان کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے بیٹی. اب کفار کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ہمارے خداؤں کی مار ہے ان کے اوپر. جن کو اب بات دوسری طرف نکل جاتی، ان کی کیا مار ہمارے اوپر ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کس پہ کس کی مار ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے خداؤں کی مار ہے ان کے اوپر. وہ مار کیا ہے کہ ان کی نسل میں صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ بات پھیلتی گئی، یہ تانے تیشنے بڑھتے گئے. اب یہ تانے بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اور عربوں میں تانوں کا مزاج بہت زیادہ تھا. آج کل بھی ہو سکتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں پتا، لیکن وہ مزاج عربوں کے تانے دینے کا ہمارے معاشرے کی عورتوں نے اچھا اپنایا ہوا ہے.
ताने तिश्ने बराबर हर जगह रहते, उन्होंने वो करे, उन्होंने ये पहने, उन्होंने ऐसा खाए, उन्होंने वैसा खाए, उनकी दावत ऐसी, उनके बच्चे ऐसे, उनकी बीवी ऐसी, उनका भाई ऐसा, उनका नंदोई ऐसा, उनका साला ऐसा, इसमें ही पूरी ज़िंदगी निकल जा रही। अच्छा, ख़ानदान के कोई भी नहीं है, सौंफ के जिक्र ख़त्म हो गए तो अब टीवी सीरियलों का जिक्र जिंदा है, उसकी फिक्र लगी हुई रहती पूरी, फ़ोन करके एक दूसरे को सुना रही। औरतें, आप बोलेंगे गुल साहब के घर में भी दिख रहा मसला, ऐसा नहीं है, हमारे पास टीवी नहीं है तो मसला कहाँ से आता। मैं जो सुन रहा हूँ वो हालात आपके सामने सुना रहा हूँ। आप बोलेंगे असल परेशानी इन्हें दिख रहा है, इस वास्ते इन्हें उड़ रहा इतना, नहीं ऐसा नहीं है, ये मामला हो रहा है, लोग आके सुना रहे हैं, इसलिए आपके सामने सुना रहा हूँ। जहाँ टीवी नहीं है वहाँ सीरियल का क्या सवाल पैदा होता है। अब आप गौर कीजिए कि ये मामलात हैं हमारे माशरे के। अब वो ताना देने लगे कि भाई ये तो इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है, इनकी नस्ल अब बाकी नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी बेटियां होंगी, हमारे बच्चों से उनकी शादियां होंगी, फिर से इनकी औलाद हमारे खुदाओं को मानेगी, हमारे मजहब में आएगी। जब ये ताने तिश्ने बढ़ने लगे, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जब ताना देने की बात आई, मेरे सरकार खामोश हैं, अभी हुजूर ने जवाब नहीं दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर के घर में खुशखबरी होने वाली थी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए। पता नहीं बेटा होगा कि बेटी होगी, ताने तो चारों तरफ से चल रहे थे। आपकी सौदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एलिया मोहतरमा बच्चा लेकर बाहर आई। वो बच्चा हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बच्चा लेकर बाहर आई, कहा अबू बकर बेटा हुआ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नवासे को गोद में उठाया, दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचे। सरकार तशरीफ फरमा थे, हुजूर के कदमों में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को रखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुश्मन ताने दे रहे थे बेटा नहीं होगा, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया है, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो जात है जिसको अपने गोद में उठा के हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब सरकार ने नारे तकबीर बुलंद किया, रिवायतों में आता है सहाबा ने जोश में इतने नारे लगाए, इतने नारे लगाए कि मदीने के अतराफ के पहाड़ सहाबा के नारों से गूंज रहे थे। और अल्लाह बता रहा था महबूब आपको ताना दे रहे, मैं जवाब दे के दिखाऊंगा। हर मामले में रब्बे करीम ने अपने महबूब के गुस्ताखों के खिलाफ जवाब दिया। फिर सरकार के सहाबे किराम ने भी उसी तरह जवाब दिया, सरकार के उम्मत के औलिया ने भी उसी तरह जवाब दिया। एक आदमी मदीने को जा रहा है, तारीख की किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है। एक आदमी मदीना जा रहा है और मदीना जाते जाते उसने उसको घेर लिया यहूदियों ने। पूछा कहाँ जा रहा है? कहा मदीना जा रहा हूँ। कहा किस नबी के पास? हुजूर का नाम लिया तो कहा बुला अपने नबी को, जबकि हुजूर के जमाने के बाद का वाक़या है। बुला अपने नबी को, आवाज दे जिस नबी के पास जा रहा है अगर वो तेरी मदद कर सके। यहां तक कि उसको कत्ल कर दिया। अब ये बात फैलने लगी, फैलते 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 हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी तक ये बात पहुंची। इरशाद फरमाया उसको ढूंढो जिसने उसे कत्ल किया। पूरे 2 साल के अरसे के तक उसको ढूंढा जा रहा था। 2 साल के अरसे के बाद जब सलाउद्दीन अय्यूबी को मिला है, उसके सीने पे बैठ के खंजर हाथ में पकड़ के कहा अरे गुस्ताख, तूने कहा था बुला अपने नबी को, नबी की क्या जरूरत है, देख नबी का गुलाम आ गया है। नबी की क्या बात कर रहा है, देख नबी का गुलाम आ गया, मेरे सामने तो खड़ा होकर दिखा। बर्दाश्त नहीं किया। हुजूर की निस्बत के हवाले से जब कोई भी बात आए, सहाबे किराम ने, औलिया किराम ने हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया और क़यामत तक की इंसानियत को यह दर्ज दिया है हुजूर की मोहब्बत में जियो, हुजूर की मोहब्बत में मरो। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक और अजीम तरीन, अगर कोई हुजूर की मोहब्बत को समझना चाहता है और हुजूर के एहसानात
کہ صلے کے طور پہ حضور کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس عنوان سے ہٹ کے میں عرض کروں گا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آخری، آپ لوگ بولیں گے آخری آخری بول کے لمبا کھینچ دے رہا ہے، اجازت ہے؟ حضرات المدونہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور بہت دل کے کانوں سے اور بہت غور سے سننے کا واقعہ ہے، اللہ کرے کہ اس کو سننے کے بعد اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ غور کیجئے، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اونچا خد عطا کیا جائے گا، اور حضرت آدم کے خد کا عالم یہ ہوگا کہ پورا میدان محشر آپ کو نظر آئے گا، پوری اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے، ایسے عالم میں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کو پل صراط پر سے گزار رہے ہوں گے، ایسے عالم میں حضرت آدم آواز دیں کہ کہیں گے یا احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد، اے میرے بیٹے آپ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا ایک امتی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں سنوں گا کہ جہنم میں میرا امتی ڈالا جا رہا ہے، میں اپنی تہبند کو کس لوں گا۔ امام مالک نقل فرما رہا ہے، یعنی جب کوئی مضبوط کام کرنا چاہتے ہیں تو انسان تہبند کو کس لیا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی تہبند کو کس لوں گا اور نکلوں گا، جاؤں گا اس طرف اور جا کے فرشتوں سے کہوں گا کہاں لے جا رہے ہو، یہ میرا امتی ہے۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم فرما دیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اللہ جو کہے گا وہی کرنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں بے چین ہو کر کہوں گا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں اللہ کی طرف رجوع ہو کے کہوں گا میرے مالک میرا امتی ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب اس کے نام اعمال کو تولا گیا ہے، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ جہنم میں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عربوں کا ایک طریقہ زمانے سے ہے، آج بھی ہے، کہ جب وہ کسی کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس جیسا ہاتھ جوڑنے کا طریقہ ہے نا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں پیر پڑھ کے کہہ رہا ہوں، جب عربوں کا ایک طریقہ یہ ہے جب وہ کسی کے سامنے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری عاجزی پیش کرتے ہیں داڑھی پکڑنے کے ذریعے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کہا جائے گا کہ میرا یہ امتی جہنم میں جا رہا ہے تو میں اپنے بائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی داڑھی پکڑ لوں گا اور سر جھکا کے عرض کروں گا میرے مالک میرا امتی ہے، اسے معاف فرما دیجئے، ایک مرتبہ اور نام اعمال تول لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں کو ٹھہرو، میرا محبوب سفارش کر رہا ہے، لے آؤ۔ پھر ایک مرتبہ تولنے کی بات ہو رہی ہے، پھر سے ایک مرتبہ تولو۔ حضور فرماتے ہیں وہ اس کے نام اعمال کو جب رکھا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا پھر سے ہوا میں اڑ جائے گا، گناہوں کا پلڑا پھر سے بھاری ہو جائے گا، ایسے وقت میں ایک پرچی اپنے پاس سے نکالوں گا اور وہ پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھوں گا اور اس کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور رب کریم اعلان فرمائے گا اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ وہ کہے گا اے میری جہنم کو جنت میں بدلنے والے، میری رسوائی کو عزت میں بدلنے والے، آپ ہیں کون؟ میں آپ کو جانتا نہیں۔ حضور فرمائیں گے، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا میں تیرا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آج ماں باپ دیکھ کے چہرہ پھیر رہے تھے، میرے سرکار آپ کی ذات ہی آج کام آئی ہے، میرے سرکار میرے ماں باپ میری آل اولاد آپ پہ صدقے، آپ نے ایسا کیا کیا جو میری جہنم کو جنت میں بدل کے رکھ دیا؟ حضور فرماتے ہیں جب تیرا نام اعمال ہلکا تھا میں نے ایک پرچی اس کے اندر ڈالی تھی۔ وہ پوچھے گا یا رسول اللہ اس پرچی کے اندر ایسا کیا لکھا تھا جو اتنا بھاری ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا؟ حضور جواب دیں گے کہ وہ درود تھا جو تو زندگی میں میری بارگاہ میں پڑھا کرتا تھا،
وہ درود تھا جو زندگی میں تو میری بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، اور وہ تیرے اس وقت کام آیا ہے جب تجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تو حضرات، حضور کی محبت یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں، حضور کی محبت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، حضور کی محبت یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں، حضور کی محبت یہ ہے جب عزت رسول کا معاملہ آئے سارے رشتوں کو بالائے طاق رکھ کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، گستاخان رسول کو نیز تو نابود فرما، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا، ہم تمام کو اتباع سنت نبوی کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا الہی، ای دعا ازمن گردت قبول از طفیل پنجدن بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن، از طفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن، چون نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ، سلطان دکن شد پائندہ، اے جان رسول امی مدد لی خمسۃ لطفی بہا ہر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔